قال اللہ تبارک و تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات خلق عظیم اور سیرت طیبہ کے لحاظ سے وہ منور آفتاب ہے کہ جس کی ہر جھلک میں خلق نظر آتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا حلم، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جوش اور حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر پایا جاتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے بستیوں اور بیابانوں میں اللہ کا پیغام پہنچایا، مخالفین کی سنگ زنی برداشت کی، مگر اس سب کے باوجود بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری انسانیت کو محبت، امن اور رحمت و سلامتی کا پیغام پہنچایا، اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح اس دنیا میں حکمت کی ترہ ڈالی۔ سامعین محترم، غرض وہ تمام اوصاف اور خوبیاں جو گزشتہ انبیاء میں پائی جاتی تھی، اللہ رب العزت نے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں معجزن فرماتے، وہ تمام خوبیاں بدرجہ کمال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں بھی موجود تھی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ محبوب ہم نے آپ کی ذات کو ساری انسانیت کے لیے ایک کامل اور بہترین نمونہ بنا دیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف ریاست کے سربراہ بھی ہیں اور ایک طرف سپہ سالار بھی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف والد بھی ہیں، اسی طرح ایک طرف دوست بھی ہیں، تو بے شمار خوبیاں اور اوصاف آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں پائے جاتے تھے۔ لیکن عزیزان محترم، ایک وصف جس کا اظہار آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر عموم اور بلکہ کہیں ہمیشہ کیا کرتے تھے، وہ خلق جب اپنے اصحاب کے ساتھ ہوتے تو اس کا اظہار فرماتے، جب فیملی کے ساتھ ہوتے تو اس خلق کا اظہار فرماتے، جب بازار میں مارکیٹنگ کے لیے جاتے تو تب بھی اس خلق کا اظہار فرماتے، کوئی تکلیف دیتا تو تب بھی اس خلق کا اظہار فرماتے۔ اسی طرح جب کوئی آپ مجلس میں تشریف فرما ہوتے، اصحاب کو ڈریس کرتے تو تب بھی آپ اس خلق کا اظہار فرماتے، کوئی ملنے تک آتا تب بھی اس خلق کا اظہار فرماتے۔ وہ خلق بہت ہی عمدہ اور نمایاں خلق ہے، اور وہی آج ہمارا موضوع بھی ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں مسکراہٹ کی اہمیت اور اصلی تقاضے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز مسکراہٹ کیسا تھا؟ صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتا کہ حضور میں آپ کے پاس حاضر ہونا چاہتا ہوں، اور وہ اجازت فرماتے، تو میں جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گیا اور چہرہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میری نگاہ پڑی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے ہوتے، چہرہ انور خوشی سے جگمگا رہا ہوتا۔ اور اسی طرح سامعین محترم، حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ وہ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ مسکرایا کرتے تھے، اسمائل کیا کرتے تھے، مسکرایا کرتے تھے، اور ایکسائٹنگ کے مختلف مواقع کریٹ کیا کرتے تھے کہ ایک صحابی وہ خوبصورت اور اچھے کپڑے پہن کر آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مزاح کا پہلو نکالتے تھے، مسکراتے تھے کہ صحابی آئے انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے صحابی، کیا آپ نے یہ کپڑے دھلے ہوئے پہنے ہیں یا نئے خرید کر پہنے؟ دیکھیں کتنا پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے دھو کر پہنے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کپڑے نئے خرید کر بھی پہنا کرو۔ تو اسی طرح سامعین محترم، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں جب احادیث واقعات بیان کرتے، مستقبل کی خبریں دیتے تو ان میں بھی مزاح کا پہلو اور مسکراتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک جب قیامت والے دن آخری بندہ جہنم سے نکالا جائے گا تو اس کو کہا جائے گا، اللہ رب العزت کہے گا کہ جنت میں چلا جا،
وہ دیکھے گا کہ جنت بری ہوئی ہے، وہ واپس آ جائے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گا، پھر کہا جائے گا کہ چلا جا، تمہیں دنیا سے بہتر 10 گنا زیادہ جنت میں عطا کیا جائے گا، تو وہ پھر جاتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ جنت بھری ہوئی ہے، وہ واپس آتا ہے، اللہ رب العزت کو کہتا ہے مولا جنت تو بھری ہوئی ہے، تو اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں کہ تو جنت میں جا، تیرے لیے بہتر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ آپ مجھ سے مزاح کر رہے ہو، آپ مجھ سے مزاح کریں، حدیث پاک کے الفاظ سنیں، فَيَقُولُ تَسْخَرُ مِنِّي او تضحک منی وانت مالک، کہ مولا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں حالانکہ آپ سب ہر چیز کے مالک ہیں. تو صحابہ کہتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضاحک، کہ جب ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور خوشی سے مسکرا رہا تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سچویشن کریٹ کرتے اسمائلنگ کی اور ہمیشہ مسکراتے رہتے. اور اسی طرح صحابہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں 10 سال میں نے گزارے اور ہمیشہ انہوں نے کبھی مجھے نہ نہیں کہی، کبھی مجھے روکا نہیں کسی کام کرنے سے. اور اس کا مطلب ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ خوش رہتے تھے، اسمائلنگ کرتے تھے، اسمائلنگ فیس سے رہتے تھے. اور اسی طرح ایک روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن حارث وہ بیان کرتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے کسی کو مسکرانے والا نہیں دیکھا. ما رأیت احدا کثیرا تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے کسی کو اسمائلنگ فیس میں نہیں دیکھا. تو عزیزان محترم، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز مسکراہٹ تھا کہ جب بھی صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے آتے، حتیٰ کہ وہ اپنے زمانے جاہلیت کی باتیں کرتے تو تب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے تھے، اسمائل کیا کرتے تھے اور مزاح کے پہلو تلاش کیا کرتے تھے. تو دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اصحاب بھی مسکراہٹ کا پہلو تلاش کیا کرتے تھے، اسمائل کیا کرتے تھے. تو سامعین محترم، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز مسکراہٹ تھا کہ جب بھی صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو وہ دیکھتے کہ ہمیشہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہیں. اور اسی طرح جب گھر میں ہوتے تو تب بھی آپ کا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج امہات المومنین علیہ السلام وہ بھی مزاح کا پہلو تلاش کرتی. حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رات کے وقت میں عشاء کی نماز میں جب وہ ساتھ تھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سجدہ کافی لمبا کر دیا. تو جب صبح ہوئی تو وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل رات آپ نے نماز کا سجدہ اتنا لمبا کر دیا کہ میں نے اپنا سانس روکا ہوا تھا اس وجہ سے کہ مجھے لگا کہ میری نصیر نہ پھوٹ جائے. تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی تو حضور مسکرانے لگ پڑے. تو عزیزان محترم، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز مسکراہٹ ہے کہ جب بھی صحابہ ان کو دیکھتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے تھے. تو یہی وجہ ہے کہ جب آج عصری تحقیقات جدید سائنس ترقی کرتی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس انداز مسکراہٹ پر ریسرچ کیا جاتا ہے تو اس کو ایک علم کا نام دے دیا جاتا ہے، باقاعدہ ایک علم. آج کے دور میں باقاعدہ علم کی ایک صورت اور ایک نام دے دیا گیا ہے علم کا، اسے مسکراہٹ کے ذہنی علم کا نام دیا گیا ہے. اور جب مسکراہٹ کے فوائد کی بات کی جاتی ہے تو اس کے فوائد جانیں کہ جو بندہ مسکراتا ہے اس کو کس قدر فوائد، اس کی باڈی پر کس قدر اثرات اس کے نمایاں ہوتے ہیں. تحقیقات بتاتی ہیں کہ جب بندہ مسکراتا ہے، اچھی مسکراہٹ صحت بخش ہونے کی علامت ہے. جب انسان مسکراتا ہے تو اس کی ذہنی، جسمانی اور اعصابی صحت محفوظ ہوتی ہے. مسکرانے سے بلڈ پریشر کم ہوتا ہے، مسکرانے سے جو خون کی گردش ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، وہ تیز ہوتی ہے. دیکھیں کس قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف ایک پہلو اگر دیکھا جائے سیرت کا تو کس قدر اس کے فوائد ہیں. اور فرمایا کہ
جو مسکراتا ہے، جدید تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ ذہنی اور سماجی دباؤ کے خلاف جسم میں مدافعاتی نظام پیدا ہو جاتا ہے، اس میں تقویت آتی ہے۔ اسی طرح مسکراہٹ کی بدولت دل، دماغ اور جسم کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ مسکراہٹ کی وجہ سے نبض جو ہے وہ متوازن شکل میں آتی ہے، اور اسی طرح جو مسکراہٹ ہے وہ انسان کے لاشعور تک سکون اور اطمینان کی لہر دوڑا دیتی، یعنی کہ انسان کے دماغ کو بھی مسکرانا جو ہے وہ سکون دیتا ہے۔ اسی طرح آپ کے چہرے کو خوبصورت یہ مسکراہٹ کرتی ہے، چہرے میں رونق اور عمدگی لاتی ہے۔ اس کے علاوہ بے چینی اور ڈپریشن کو کم کرتی ہے۔ مسکراہٹ مختلف قسم کے جو درد ہیں ان کا بہترین علاج ہے، اور اسی طرح مسکراہٹ جو ہے بے خوابی اور بے چینی پر قابو پا لیتی ہے۔ اور سب سے بہترین فائدہ وہ یہ ہے کہ مسکراہٹ انسان کی عمر بڑھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے رشتوں کو جوڑو، ان کو ملا کرو، ان کے ساتھ بیٹھا کرو، ان کے ساتھ باتیں کیا کرو مختلف میٹرز پر۔ کیا سے تم جب آپس میں گفتگو کرو گے تو مسکرانے کے مختلف پہلو نکلیں گے، اور جب تم مسکراؤ گے تو اللہ پاک حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے فرما رہا ہے کہ جب جو رشتوں کو جوڑے گا اس کی عمر بڑھا دی جائے گی اور رزق بھی بڑھا دیا جائے گا۔ تو یہ مسکراہٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مختلف بیماریاں جو ہیں انسان کے جسم سے وہ آٹومیٹیکلی ریموو ہو جاتی ہیں۔ مختلف تحقیقات اس پر کی جا چکی ہیں کہ اب یہ تازہ ترین جو رپورٹ ہے وہ بتاتی ہے کہ خوشی کا احساس انسان کو دل کے دورے، دل کے امراض، ہارٹ اٹیک اور ذیابیطس جیسے شوگر جیسے امراض کا بہترین اکسیر ہے۔ خوشی کا احساس موٹاپے اور عقل کے مختلف امراض سے محفوظ رکھتا ہے، اور خوشی کا عام طور پر احساس عمر میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ یہ آج کی سائنس کہہ رہی ہے کہ جو بندہ مسکراتا ہے تو اس کی عمر بڑھا دی جاتی ہے، اور قربان جے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے خود اس اپنی سیرت پر عمل آپ کے لیے نمونہ دے دیا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر اور بے شمار بیماریوں سے اس کو نجات ملے، وہ اسمائل کرے، وہ مسکراتا رہے۔ تو عزیزان محترم، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے۔ اور اسی طرح جو چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں وہ اس لیے پڑتی ہیں کہ انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے، وہ غصے میں رہتا ہے، اسمائل نہیں کرتا۔ کہ آپ دیکھیں کہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ انسان کے چہرے میں تقریباً 80 عضلات ہوتے ہیں۔ جب وہ ناراض ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر ناراضگی کی علامتیں خود بخود نمایاں ہو جاتی ہیں، لیکن جب انسان غصہ کرتا ہے تو اس کے وہ 80 عضلات جو ہے، وہ پارٹس جو ہے فیس کے، وہ متحرک ہو جاتے ہیں، لیکن اور اس کے اثرات بھی نمایاں ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب انسان اسمائل کرتا ہے تو اتنے زیادہ جو عضلات ہیں وہ متحرک نہیں ہوتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے چہرے پر جھریاں جو ہیں وہ کم پڑتی ہیں، وہ نہیں پڑتی، اور انسان ہمیشہ صحت مند رہتا ہے، جوان بھی رہتا ہے، خوش رہتا ہے، خوش مزاج رہتا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ یہی اس طرح کئی اور رپورٹس ہیں کہ جن میں بتایا یہ گیا ہے کہ اسمائلنگ انسان کے لیے کس قدر مفید ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، جدید تحقیق یہ بتاتی ہے کہ if you want to be successful person in your life then you will have to smile، کہ اگر آپ دنیا میں کامیاب انسان ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو مسکرانا چاہیے، آپ کو اسمائل کرنا چاہیے، مسکرانا چاہیے۔ اسی طرح سامعین محترم، یہ وہ اسلام کی تعلیمات ہیں، اور جدید سائنس کے ساتھ جب موازنہ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو سائنس آج ہمیں بتا رہی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت پر عمل کرتے ہوئے آج سے 1400 سال پہلے ہی خود عمل کر کے بتا دیا کہ لوگوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ڈپریشن کا علاج ہو، آپ کا دماغ سکون میں رہے، باڈی آپ کی صحت مند رہے، آپ کے چہرے پر جھریاں نہ پڑے، آپ خوش مزاج رہے، خوش اخلاق رہے، آپ کی عمر بڑھا دی جائے اور آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو آپ مسکرانا شروع کرو، مسکرانا شروع کرو۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ بہترین صدقہ جو ہے مسکرانا بھی صدقہ ہے، کہ جب اپنے بھائی سے ملو تو مسکراتے چہرے سے ملو. کیوں؟ مسکراتے چہرے سے ملنا صدقہ ہے. اتنا بڑا اجر بھی دے دیا، عبادت بھی دے دی، اور اسی عبادت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے صحت کا راز بھی بیان کر دیا، آپ کے لیے پریشانیوں کا ازالہ بھی مسکراہٹ میں رکھ دیا، آپ کی بیماریوں کا ازالہ بھی مسکراہٹ میں رکھ دیا، ذہنی سکون کا ازالہ بھی مسکراہٹ میں رکھ دیا. سامعین محترم، ایک سوال یہاں پہ کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ آج کا دور بہت ہی پریشانیوں کا دور ہے، بہت مسائل کا دور ہے، ہر طرف مسئلے ہی مسئلے، پریشانیاں، کبھی گھر کا مسئلہ، بچوں کا مسئلہ، بیوی کا مسئلہ، والدین کی ذمہ داریاں، پھر جاب کی ذمہ داریاں، معاشرے کی طرف سے مسائل اور پریشانیاں، آلام اور دکھ درد کا سامنا ہے. تو اتنے مسائل کو انسان دیکھتے ہوئے وہ یہ بھول جاتا ہے اور پریشان ہوتا ہے کہ ان مسائل میں انسان کیسے مسکرا سکتا، اپنے چہرے پر کیسے مسکراہٹ لائے. تو سامعین محترم، اس کا ایک ہی جواب ہے کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سامنے رکھیں. ذرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کا مطالعہ، سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ تو کر کے دیکھیں، اور پھر موازنہ کریں کہ کیا آپ کی مشکلات بڑی ہیں یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مشکلات بڑی. آپ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کر کے کہ وادی طائف میں جاتے ہیں، ان کی بھلائی کے لیے جاتے ہیں، بہتری کے لیے جاتے ہیں، دین اسلام کا پیغام لے کر جا رہے ہیں، لیکن ان کا رویہ آگے سے کیا کہ پتھروں کی بارش کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارک بھی خون سے تر ہو جاتے. لیکن اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں کہ یہ میرے مقام کو نہیں جانتے، مولا ان کو معاف کر. قریش مکہ کا رویہ دیکھیں، پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان کی بھلائی کا سوچ رہے ہیں، اور اتنی پریشانیاں کہ ایک صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو وہ رو پڑے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ آپ نے کیسی حالت ہو گئی ہے، اتنا جسم مبارک آپ کا کمزور نظر آ رہا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 3 دن سے ایک نوالہ تک میرے پیٹ میں نہیں گیا. چیخ اٹھے صحابہ، یہ پریشانیاں، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ فرماتے ہیں رأیت احدا کثیرا تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے کسی کو اسمائل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. تو سامعین محترم، اتنی پریشانیوں کے باوجود بھی ہمیشہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے رہتے، اسمائل کیا کرتے تھے، چہرے پر تبسم سجائے رکھتے تھے. تو ہمیں اپنی پریشانیوں کو اگر ازالہ چاہتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے مسکراہٹ اپنے چہروں پر سجا، مسکرایا کریں، مسکرایا کریں. تو آج یہی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی عبادت بھی ہو اور جسم آپ کا بیماریوں سے پاک بھی ہو، مشکلات کا حل بھی ملے، ذہنی سکون بھی ملے، اور آپ کی عمر اور رزق میں بھی اضافہ کر دیا جائے، دل بھی سکون میں رہے اور جسم مختلف بیماریوں سے بچا رہے اور پریشانیوں کا بھی ازالہ ہوتا رہے، تو چہرے کو مسکراہٹ سے سجا، مسکراہٹ کو چہرے پر ڈھال لو، ہمیشہ تبسم کیا کرو. اللہ پاک ہمیں ہمیشہ مسکرانے کی اور مسکراتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.